أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجلد منك الجد اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحم وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتونين أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك آمين يا رب العالمين. پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے قوم عاد کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا. اب پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے وہ مخصوص دن قرآن حکیم میں جس پہ اللہ نے کسی قوم کے اوپر عذاب کیا، اللہ ان کا ذکر سورۃ الاعراف کے اندر کرتا ہے. اب یہاں پہ پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا. لاسٹ ٹائم قوم عاد مطلب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. اور آج کی جو قوم ہے جس کی اللہ تعالیٰ ترتیب بتاتے ہیں وہ ہے قوم ثمود. میں صرف ریکیپ کر دوں کہ جو صالح علیہ السلام جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم نوح، اس کا جو سیکوینس ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد آتا ہے. اور نوح علیہ السلام کی جو ساری تبلیغ تھی وہ ترکی اور عراق والی جغرافیکل لوکیشن کے اوپر تھی، اور ان کی جو کشتی تھی وہ بھی اسی ایریے میں رہی. اس کے بعد جو اگلی قوم تھی وہ تھی قوم عاد، جو بڑے بڑے گھر بناتے تھے اور منکر تھے. ان کے اوپر اللہ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی جغرافیکل لوکیشن عمان اور یمن کے درمیان وہ ایک ایسا خطہ ہے، وہ ایسا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے جہاں زندگی اب ممکن نہیں. وہ بہت بڑا ہے خالی ایریا جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا. وہاں وہ قوم مقیم تھی. اب اس کے بعد جو قوم آئی اس کا ذکر، جس قوم کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا وہ ہے قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. اور اس کے بعد اگلا ذکر ہوگا قوم لوط کا. ٹھیک ہے. اب یہ جو قوم ثمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، ان کی جغرافیکل لوکیشن اہل ہجرہ، حجاز، مطلب مکہ اور مدینہ سے اگر آپ سیریا کی طرف جائیں، دور حاضر میں اس کو الاولا کا ایریا کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر مقیم تھی. ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں، محسن بھائی، وہ اس تقریباً کیونکہ وہ نیوم پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہ اکثر یہاں وہ مجھے بتاتے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ 12 انہوں نے وہ کنویں بھی دیکھے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے کنویں تھے. اور وہاں کافی ایسی چیزیں ہیں ہسٹوریکل. اب یہ جو الاولا کا ایریا ہے اس کو یونیسکو نے 2008 میں ایک اولڈ سیولائزیشن ڈکلیئر کر کے اپنے انڈر لیا. اور انفارچونیٹلی اب یہ جو ایریا ہے یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اس کے اوپر مطلب کافی لوگ جاتے ہیں، مطلب وہاں کافی راکس ہیں، چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، چیزیں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. وہاں ہوٹلز انہوں نے اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو لوگ اس ایریا میں جاتے ہیں. تو یہ وہ قوم تھی جو کہ حجاز اور شام کے درمیان اس ایریے کے اوپر مقیم تھی، قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. اب منوان جس طرح ہم نے پڑھا پچھلی قوموں میں بھی عذاب آیا، ایک ہی ترتیب ہے اور یہاں بھی وہی سیکوینس فالو ہوا. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اس کا کیا ذکر آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف
इन्हीं का भाई सौले भेजा। अब आप देखें, अल्लाह का प्रिंसिपल वही है। क्या प्रिंसिपल है? कि सेम कौम में से ही नबी आता है। ठीक है, सेम कौम में से ही नबी जौन सा है वो आता है। ये यहां पे इसका भी प्रिंसिपल यहां फॉलो हुआ। आगे क्या है? कौल या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। और उन्होंने भी क्या तबलीग की? वही कि क्या? सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। आप देखें, प्रिंसिपल वही है जो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, जो सौले अलैहिस्सलाम ने कह रहे हैं, और जो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। सब अंबिया का, सब रसूलों का जो मेथोडोलॉजी है वो यही है कि आपने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। आगे कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, मतलब ये आगे वही नहीं कि मबूस होने की बात हो रही है। तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा मबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाजिया दलील आ चुकी है। अब वाजिया दलील आ गई, क्या है? नाका, ऊंटनी आ गई। हाजिही नाकतुल्लाहि लकुम आयतन फजरूहा ताकुल फी अर्जिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फयाखुदकुम अदाबुन अलीम। अब देखें, हमने एक चीज पहले पढ़ी थी, अजाबुन अलीम और अजाबुन शदीद में फर्क क्या होता है? जो शदीद अजाब होता है उसकी शिद्दत ज्यादा होती है, फिर उसमें वेरिएशन आ सकती है। अलीम एक ऐसी चीज होती है, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। जैसे एक इंसान को चोट लगती है, वो चोट की तकलीफ उससे जाए ना, उसको मुसलसल होती रहे, उस चीज को कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस अजाब। तो सौले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि तुम अल्लाह की इस निशानी की हिफाजत करो, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब होगा। वो क्या थी? नाका, ऊंटनी थी। अब वो वाजिया दलील क्या थी? ये ऊंटनी है अल्लाह की, जो तुम्हारे लिए दलील है। सो इसको छोड़ दो कि ये अल्लाह की जमीन में खाती फिरे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कहीं तुम पर दर्दनाक अजाब ना आ पड़े। दर्दनाक जिसकी दर्द में कमी नहीं होती। आगे देखें, वस्कुरु इस जअलकुम खुलफा मिन बअदि आदिम वबव्वअकुम फिल अर्ज़ि तत्तखिजून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन वतनहितून अलजिबाल बयूता फज़कुरु आला अल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़िल मुफ़सिदीन। और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद आबाद किया है। आद के टाइम पे क्या कहा था अल्लाह ने? पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि तुम्हें नूह के बाद आबाद किया है। अब कौमे समूद को कहा है कि तुम्हें आद के बाद जो उनसे ना आबाद किया, और तुमको जमीन पर रहने को ठिकाना दिया कि नरम जमीन पर महल बनाते हो, और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। ये गारों में रहते थे, पहाड़ तराशते थे। आप अलूला जाएं, आपको अभी भी इनकी सिविलाइजेशन की झलकियां नजर आती हैं। जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर आप गूगल पे भी देखें आपको पता लगेगा। तो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद ना फरमाओ। ना वला ताउसू फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, जमीन में फसाद ना करो। अब इनके भी बुजुर्गों ने वही कहा जो पुराने बुजुर्गों ने कहा था। क्या? क़ालल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू, इनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या कहा? मिन कौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्न सालिहम मुरसलुम मिन रब्बिही क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून। इनके कौम के जो मुतकब्बिर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें से ईमान लाए थे पूछा, क्या तुम इस बात का यकीन है कि साले अपने रब का भेजा हुआ है? उन्होंने कहा, बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो इनको देकर भेजा गया। अब आगे देखें मुतकब्बिर लोगों ने क्या किया। क़ाल लज़ीन इस्तकबरू इन्न बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि तुम जिस बात पर यकीन लाए हो हम तो उसके मुनकिर हैं। अब आगे उन्होंने कितना जुल्म किया देखें। फ़अक़रू नाक़ता वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिहु अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन। गर्ज इस ऊँटनी को उन्होंने मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, और कहने लगे कि ऐ साले, जिसकी आप हमको धमकी देते थे उसको मंगवाइए अगर आप पैगंबर हैं। बस आ पकड़ा उनको जलजिले ने, सो अपने घरों में
اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، بلکہ وہ بعد میں کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ پورا جو واقعہ ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کا، میں نے آپ کو بتایا، اس کا مقام بتایا، اس کی اس کی سیکوینس بتایا کہ یہ کس ٹائم کے اوپر آئے، اور مطلب ان میں کیا خرافات تھیں. اب بات وہی ہے کہ اللہ کی بات یہ نہیں مانتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی ہجر میں پڑاؤ کیا. یہ ہجر میں رہتے تھے، اسی بستی میں، الولا والی میں. تو وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا، اور آٹا بھی اس پانی سے گوندھ دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے اسے وہ پھینک دیں، اور گندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں. اس کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اس کنویں کو یوز کریں جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جون سی ہے وہ پانی پیا کرتی تھی. ایک منٹ. تو یہ پہلی حدیث ہوگی. اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سالم بن عبداللہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، قوم سمود کی اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے، تو رسول اللہ نے ہم سے فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ان کی رہائش گاہوں میں داخل نہ ہونا مگر اس طرح کہ تم رو رہے ہو. مطلب جن لوگوں نے ظلم کیا، مطلب جنہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی رہائش گاہوں میں داخل نہ ہونا مگر اس طرح کہ تم رو رہے ہو، ڈر ہے کہ تمہیں بھی وہی عذاب نہ آ لے جسے انہیں آ لیا تھا. پھر آپ نے زور سے سواری کو ہانکا، رفتار تیز کی اور وہاں سے چلے گئے. غرض کہنے کا مطلب تھا اس حدیث کا، صحیح مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا اس بستی سے گزرنا ہو جائے. اب دیکھیں سمود، قوم سمود کے اوپر زیادہ احادیث کیوں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سفر کیا تھا. آپ نے سفر کیا تھا تبوک کا، اور جب آپ نے تبوک کا سفر کیا تھا تو رستے میں قوم سمود سے گزرنا ہوا. اور جب آپ یہاں سے گزرے تو آپ نے اصحابہ کو کہا کہ اگر آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مطلب آجزی سے گزرنا ہے، انکساری سے گزرنا ہے. آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ اس چیز کو فیل ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہی تھی. تو یہ ایک خاص وجہ ہے کہ اگر آپ کا آج کسی وجہ سے وہاں گزر ہو جائے تو آپ نے جون سا ہے مطلب اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا عذاب ہمیں نہ آ لے. اس کا مطلب کیا؟ یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب علیم، جس کی شدت میں کمی نہیں ہوئی، پتھر آیا آسمان سے، ایسا عذاب. اب دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کہ جو دو شخص ہیں جو کہ بدبخت ترین شخص ہیں، وہ کون ہے؟ ایک وہ شخص جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، اور دوسرا وہ شخص قوم سمود کا اہمیر جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی. مطلب وہ شخص جس نے اونٹنی کو کاٹا تھا، یہ وہ دو بدبخت ترین شخص ہوں گے. یہ بھی مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے. اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم سمود پر سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان معذب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آتا ہو تو وہاں نہ جایا کرو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی منہ پر چادر ڈھانپ لی اور آپ سواری پہ تھے اور آپ وہاں سے پھر تیزی سے گزر گئے. تو آپ دیکھیں اگر آپ کو رونا نہیں آتا، اگر آپ نے ٹورزم کرنا ہے تو آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے، ارادتاً نہ جائیں، کسی وجہ سے آپ چلے گئے تو چلے گئے. اور مطلب ایک اور حدیث میں آتا ہے، مطلب یہ اسی کے طریقے ہیں سارے. اب غرض کہنے کا یہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت پر اختلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے. نہیں، ہم اس کو ڈیبیٹیبل کیوں کریں جب کہ اللہ کے نبی نے بخاری میں، مسلم میں، سلسلہ الصحیحہ میں، مسند احمد میں
4 جگہوں کے اوپر صحاح ستہ کے اندر، یہ میں نے غالباً آپ کو 6 احادیث سنائی ہیں، ابھی تو بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر، آپ کو مل جائیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جو کہ گرے ایریا بھی ہو؟ تو یہ قوم سمود تھی۔ اب اصل میں قوم سمود کے ساتھ ہوا کیا؟ قوم سمود اللہ کی انکاری تھی، عدل کا نظام نہیں تھا، لوگوں کا حق چھینتی تھی، مطلب ہر طرح کی برائیاں ان میں موجود تھیں۔ پھر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب آپ ہمیں کوئی اللہ کی نشانی دکھائیں گے۔ پھر یہ دیکھیں، یہ وہی مطالبہ ہے جو مشرکین مکہ نے رسول اللہ سے کیا تھا، کیا؟ کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دو۔ یہ وہی مطالبہ ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کر لیں قوم سمود سے، ٹھیک ہے، تو پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کرنے کے بعد اللہ نے اونٹنی پیدا کی، ایک اونٹنی، ایک اونٹنی تھی ناقہ، ایک اونٹنی تھی جس کا بچہ بھی تھا۔ اور یہ اونٹنی کو جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ جو قرآن میں آیا کہ یہ کھاتی پیتی رہے، چرتی رہے، تو یہ اونٹنی اتنی ایک مطلب اٹریکٹیو اونٹنی تھی کہ یہ ایک رستے سے جاتی تھی اور مطلب یو ٹرن نہیں کرتی تھی، اسی کا رستہ پورا گھوم کر واپس آتی ہوتی تھی، اور کوئی بھی جانور اس کے رستے میں نہیں آتا تھا، اس کا رستہ کوئی نہیں کاٹتا تھا، مطلب ایک شاش بشاش سے، مطلب ایک ٹھاٹ کے ساتھ جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانی تھی، یہ معجزہ تھا۔ اور پانی کا ڈسٹریبیوشن یوں تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور اگلے دن لوگ پانی پیتے تھے۔ اب اس نشانی کو دیکھ کے کچھ بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے، لیکن بہت قلیل، تھوڑی مقدار میں۔ زیادہ جو لوگ تھے وہ نو سرباز ہی تھے، وہ کافر ہی تھے، وہ مشرک ہی رہے، وہ اس نشانی کو دیکھ کے بھی نہ سمجھ سکے۔ اب آگے پھر مختلف روایتوں، ہسٹوریکل بکس میں یہ آتا ہے، مطلب کوئی ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، باقی مفسرین لکھتے ہیں کہ عورتوں نے پھر قبیلے کے لوگوں کو اکسایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو، اگر تم کرو گے تو پھر میں آپ کو مطلب اپنی خوبصورت بیٹیاں دوں گی، اس طرح کی کوئی باتیں تھیں۔ مطلب ان باتوں میں کیا صداقت ہے ہمیں نہیں پتا، مگر جو سچی بات یہ ہے کہ اس شخص کا، اس قوم کا وہ بدبخت شخص تھا، وہ بدبخت شخص تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قتل کرنے کی سازش میں بھی لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النمل میں، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور صلح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ 9 سردار کون تھے؟ یہی 9 سردار جنہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ اب روایتوں میں آتا ہے جیسی اونٹنی قتل ہوئی تو اس کے بعد جو اس کا بچہ تھا وہ روتا ہوا ایک پہاڑی پہ گیا، اور لوگوں نے پھر اس کو بھی قتل کیا، واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جیسے ہی مقام مقتول کے اوپر سیدنا صالح علیہ السلام پہنچے اور وہ بڑے غمگین ہوئے، اور انہوں نے پھر کہا کہ اب تمہارے پاس 3 دن اور 3 راتیں ہیں، سو تم انتظار کرو، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، مطلب وعید سنا دی۔ اب جب یہ جو 9 سردار تھے، انہوں نے جب یہ وعید سنی کہ یار اب تو ہمارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم نے تو 3 دن میں مار ہی جانا ہے، تو کیوں نہ ہم صالح علیہ السلام کو بھی مار دیں ان 3 دنوں سے پہلے۔ مطلب انہوں نے اس حد تک یہ چیز ارادہ کر لی۔ اب اسی سورہ نمل میں آگے آتا ہے کہ انہوں نے چال چلی، پھر اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ خیر الماکرین ہے، اللہ خیر والی چال چلتے ہیں۔ مطلب اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جتنے گزرے ان کو قوموں نے قتل کیا، لیکن جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قوم قتل نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا سیٹ پرنسپل ہے، ڈیفائنڈ پرنسپل۔ تو صالح علیہ السلام کی بچت ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے جب عذاب کا بتا دیا حضرت صالح علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اس کے گھر کا گہراؤ کرتے ہیں، ان 9 سرداروں نے جب انہوں نے کیا تو آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو گئے۔ تیسرے دن تک ان کے رنگ سیاہ پڑ گئے، اور سیاہ پڑنے کے بعد تیسرے دن
اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور وہ اپنے ایسا زلزلہ کیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، مطلب پتھر مار 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 کے ان کو مار دیا۔ ایسا اللہ کا عذاب آیا، آپ اس کی شدت دیکھیں، عذاب علیم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو چھری کا ایک کٹ لگ جائے، شروع میں درد ہوتی ہے، آہستہ آہستہ درد کم ہوتی، لیکن اگر میں اس کٹ کے اوپر نمک لگاتا رہوں، الکوہل لگاتا رہوں، آپ کو درد کی شدت میں کمی نہ ہونے دوں، ٹارچر وہ تھا۔ اس طرح کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا۔ کچھ کمزور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس قوم کے لوگ کچھ جو دور دور پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی پتھر گرے، وہ بے شک دور تھے، مطلب اس طرح کی چیز بھی ہوئی۔ کوئی شخص نہیں بچا اس قوم کا جس نے یہ چیز دیکھی، جس مطلب جس کے اوپر یہ عذاب نہ آیا۔ اب جیسے اس کے اوپر عذاب آیا تو بس پھر یہ سب کے سب وہاں مر گئے۔ اب یہ دیکھیں آگے، یہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ مردوں سے خطاب کیا صالح علیہ السلام نے، یہ وہی چیز ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ کی تھی۔ کیا؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں تمہاری خیر خواہی کر دی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ مطلب اب وہ مر چکے، اور اس کے بعد صالح علیہ السلام نے ان سے یہ خطاب کیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث آتی ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا تو بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی لاشوں کے اوپر گئے، ابو جہل، اتبا، شیبہ، ان سب کی لاشوں پر گئے اور کہا کہ دیکھو آج تمہارا کیا حال ہوا، اب بتاؤ اس عذاب کا مزہ چکھو جس کے تم انکاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گلا یہ تھا کہ میں تمہارے قبیلے کا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی، مجھے مدینہ والوں نے، مطلب غیر لوگوں نے مجھے ویلکم کیا، اپنے شہر میں آنے دیا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تو تم عذاب کا مزہ چکھو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل سن رہے ہیں میری بات، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ مطلب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے، جس طرح آپ نے کسی کو وعید سنائی ہو اور آپ اسے کو جب اس کے اوپر وہ بیت جائے تو آپ اسے کو آپ پتہ لگا، یہ وہ بات ہے۔ تو جب نبی یہ بات کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو بڑے کوئی فخر یا خوشی سے بات کر رہا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، لیکن وہ پھر کاش کاش کر کے کہتا ہے کہ دیکھ لو میں تم سے وعدہ کیا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ یہی حال قوم سمود کا ہوا۔ ہمیں ان آیات سے وہی سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان ایام کا ذکر بالخصوص اس لیے کیا کہ جو قوم اللہ کی ناشکری کرے گی، اس میں برائی والی صفات ہوں گی، اللہ اس قوم کو الٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، قوم سمود کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور آج یونیسکو کے کہنے کے اوپر اگر اس کو ہم ٹورسٹ ڈیسٹینیشن یا کوئی مطلب ہیریٹیج ڈکلیئر بھی کر دیں، تو ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ اس آزمائش سے بچیں اور ہم عبرت پکڑیں، اور اللہ سے اس عذاب کی جو اللہ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور قوم نوح کے اوپر کیا، اللہ ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔